اوکے تو وہ کٹ گیا تھا غلطی سے. چلو اب ایڈ کر کے مجھے ڈالنا پڑے گا دونوں ویڈیو. ہاں تو ہمیشہ میں ڈالتی ہوں کہ پوسٹ قربانی جو ہے بند ہونی چاہیے. تو اس پر کتنے مجھے باتیں آتی ہیں. بھیا تھوڑا دماغ کو اپنے کھولو. کب تک 1400 1500 100 سال پرانی باتوں پہ چلو گے؟ وہ کتاب لکھی گئی تھی، وہ اس ٹائم کے حساب سے بالکل پرفیکٹ کتاب تھی، بیوٹیفل. آپ دیکھیں اس میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں. آپ اگر قرآن پاک میں دیکھو گے تو کہ اپنے جو کھائے ہوئے اپنے فروٹ ہیں ان کے چھلکے بھی آپ پڑوسی کے سامنے نہ ڈالو، ہو سکتا ہے وہ غریب ہو تو اس کا ملل جائے. اور مطلب جیسے ہم لوگ نہیں بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں دیٹ ٹائم، اس ٹائم پہ کیونکہ عرب کنٹری کے لوگ نا بہت ہی زیادہ جاہل ہوا کرتے تھے. کوئی مولانا صاحب سے تو میں نے سنا تھا یوٹیوب پر کہ عرب کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ مطلب ہمارے جو پیغمبر تھے محمد صاحب، ان کے پیچھے پیچھے اس قدر لگا کرتے تھے کہ بیچارے ٹوائلٹ بھی جا رہے ہیں تو وہاں تک بھی ان کے پیچھے چلے آئے. تو وہ اس پہ بھی ان کو لکھنا پڑا، مطلب اس پہ بھی ان کو بولنا پڑا کہ بھائی ایسے یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو اتنے جاہل لوگ تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، جو کہ بے شک غلط ہے. پر بھائی میں دوسرے کے دھرم کے لیے کیسے بول دوں، ہے نا؟ اپنے گھر کے لیے تو میں بول سکتی ہوں، تمہارے گھر کے لیے میں کیسے بولوں؟ تو اسلام میرا گھر ہے تو میں اپنے گھر کے لیے بولوں گی، دوسرے گھر پہ پوائنٹ آؤٹ میں کیسے کروں؟ پر ہاں یہ ہمارے اسلام سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ مورتی پوجا غلط تھی. تو وہاں پر کیسا کیا ہے نا، یہ مطلب کہ اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، بچیوں کو مار کے دفنا دیا جاتا تھا. تو بولتے تو انہوں نے، تو یہ سب چیزیں ہم آج کل کرتے ہیں کیا؟ آج کل ہم کرتے ہیں کیا؟ آج کل تو نہیں ہوتی نا، مائنر جیسی رہ گئی گاؤں دیہات میں بس. چلو کہیں بھی رہ گئی ہو لیکن مائنر رہ گئی ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ سب ہوتا تھا تو لکھ گئی بھائی اس ٹائم پہ یہ شکچھائیں ہو گئی. تو اب یہ کوئی ضروری تھوڑی نا اس ٹائم پہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا تھا. عرب کنٹری میں بہت بہت ریت ہے وہاں پر. اب تو خیر وہاں کافی انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے، بہت ریت ہے لیکن وہاں تو وہاں پہ جانوروں کو اس لیے کچھ تو انسان سروائیو کرنے کے لیے کھائے گا، ہے نا؟ تو مار کے جانور کھاتے تھے. اب بھی ان نے وہی چیز وہ یہ ہے بھائی، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علیکم کی وہ تھی کہ بھائی کہ وہ قربانی مانگی تو مطلب قربانی تو اللہ بھی پسند نہیں کرتے، تبھی بچہ اس لیے چپ چاپ کھڑا تھا. تو اسی ڈھرے پہ چل کر ایک ایک گھر میں 10 بیچارے معصوم جانور کاٹے جا رہے ہیں. کیسے مطلب کیسے گلا کاٹ کے کسی کا، تو اس کا تو گلا کاٹ دیا، تمہارا تہوار من گیا. گلا کاٹ کے کوئی تہوار یہ منع کرتے ہیں کیا؟ تہوار منانے کا مطلب تو بھائی یہ ہے کہ آپ ہنسی خوشی سب کے ساتھ خوشیاں بانٹو، یہ کرو وہ کرو، ہے نا؟ ملو سب سے، غریبوں کی مدد کرو، اچھے اچھے کپڑے پہنو، اچھا اچھا کھانا کھاؤ. تہوار ہوتے ہیں، کوئی اچھی چیز جب پیدا ہوئی ہوتی ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو تہوار ہوتے ہیں. تو تم بھائی تم لوگ اسی چیز پر، ارے تمہیں قربانی دینی ہے تو تم اپنی گندی عادتوں کی قربانی دو. مطلب وہی تھا، ان کی تو سب سے پیاری چیز ان کا بچہ تھا. تو کیا وہ جانور تمہارا سب سے پیارا ہو گیا؟ اور اگر پیارا ہو بھی گیا تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب ڈھرے پہ تم ڈھرے پہ ہی چل رہے ہو یار. کب ڈھرے سے اتر ہوگے؟ اور جب تک ڈھرے پہ چلتے رہو گے نا، یہ چیز تو نہیں روک سکتے اس چیز کو، تو یہ تو ہوتا ہی رہے گا. کیونکہ جو اس سمے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ابھی تم لوگ کہو کہ بھیا ایک جو ویڈیو بناتی ہے انسٹاگرام پہ، یہ لڑکی اس طریقے کی باتیں کر رہی ہے. تو ایک پرائیویٹ اور سوشل لائف سب کی الگ الگ ہوتی ہے نا؟ قرآن شریف میں نے بھی پڑھا اور وتھ ہندی کا ترجمہ پڑھا ہے. تو اس ٹائم پہ کافر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ بھائی ان کو یہ کرو، ان کا خاتمہ کرو. تو کافر وہ جو اس ٹائم پہ مطلب اٹیک کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ، جو بے زبان جانوروں کو مار رہے تھے، گھروں میں گھس کر عورتوں کو مار رہے تھے، بچوں کو مار رہے تھے. تو اس ٹائم کوئی آرمی میں جا نہیں رہا تھا. تو ان کو کہا گیا تھا کہ بھیا اٹھو، ہمت پیدا کرو اور ان کا خاتمہ کرو، یہ لوگ قدرت کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کافر کا مطلب ہے جو غلط راستے پہ چلنے والا. تو کافر پاگلوں نے ایک دوسری قوم کو کافر سمجھ لیا. جبکہ اس میں کہا بھی کہ اگر کوئی دوسری چیز کو مانتا ہے تو آپ اس میں کچھ مت بولو، کیونکہ آپ بولو گے تو وہ بھی بولے گا آپ کو. اور اگر وہ آپ کو بولے گا یا آپ کے اللہ کو کچھ بولے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوگے، ہے نا؟ مارنا اس میں غلطی بتایا ہے دوسرے کو. جو معصوم لوگ ان کو کیوں مار رہا ہے جو تمہیں جانتا نہیں ہے اس کو؟ تم لوگ کیا کرو؟ یہی تو کر رہے ہیں نا ٹیررسٹ لوگ، کہ جو معصوم لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم تو اسلام کی راہ پہ چل دیے بس. کاش تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہوتے تو تھوڑا سا اپنے آپ سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت ہوتی کہ بھیا
وہ اس ٹائم کی باتیں تھیں. اس ٹائم کی تو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مطلب کہ پوٹی بھی دھونا ہے, سوسو بھی صاف کرنا ہے. تو کیا تم لوگ اب نہیں کرتے کیا؟ وہ تو اس ٹائم پہ عرب کنٹری کے لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو ایسا یہ کیا جاتا تھا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کرو. کپڑے اس لیے فل پہننے کا رواج تھا کیونکہ عورتوں کے لیے بھی, وہاں تو مرد بھی پہنتے ہیں کیونکہ وہاں ریت بہت ہوتی ہے, وہاں کے پورا اسکن جل جائے گا, بیماریاں تمام ہو جائیں گی اسکن کی. اسی لیے وہاں پہ لکھا گیا تھا, اسی لیے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کپڑے فل پہنیے عرب کنٹری میں. مین جو ہے وہ عرب کنٹری کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیز تھی. تو تم لوگ نے اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہو آج تک, اور جب تک پکڑ کے بیٹھ رہے ہو ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. ایک بات بتاؤ, ہم لوگ اچھے سے رہ رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اپنے انڈیا سے زیادہ اچھی کنٹری کوئی دوسری ہو نہیں سکتی. جتنے ایون مسلمان یہاں سیف ہیں نا, اتنے کہیں بھی سیف نہیں ہے اسٹل. ابھی جب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اسٹل ابھی بھی. لیکن میں تو خود ایک ایسی جگہ پہ رہتی ہوں جہاں کی شیو سینا کا بالکل بازو میں آفس ہے, لیکن کوئی بھی چلا جائے ان کا آفس میں, اینی ٹائم ان کا آفس کھلا رہتا ہے. کوئی بھی چلا جائے کسی بھی کمرے. اور یہاں پر جو شیو سینا کا آفس ہے نا, یہاں 90% پبلک مسلم ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا ان کے بارے میں بولا جاتا ہے. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں شیو سینا والے. ایون جب میرے کوئی پیسے کی ضرورت تھی, میرے پاس کام نہیں تھا, تو میں کام کے لیے جب ان کے پاس گئی تھی کہ سر مجھے کچھ جاب چاہیے, تو کہنے لگے میم ہم آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے. انہوں نے یہی کہا, کہتے ہیں لیکن آپ تو مطلب ہم بہت ڈاؤن ٹو ارتھ لوگوں کو رکھتے ہیں اپنے یہاں. مطلب آپ تو پڑھی لکھی لڑکی ہو, آپ دیکھنے میں بھی ایسے نہیں لگتے ہو کہ بھائی, مطلب دیکھنے میں بھی ہائی فائی لگتے ہو. مطلب جو لوگ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں نا, ان کو رکھنا زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ لوگ, غریب ٹائپ کے لوگوں کو. تو سوچو ذرا کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں وہاں کے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیو سینا میں کوئی بہت ہائی فائی بندہ ہو؟ سب ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ ہائی فائی نہیں ہوتے وہ لوگ, ہائی فائی ہوتے ہیں وہ لوگ, سیوا کرنے میں بہت آگے رہتے ہیں. تو ہم لوگ جتنے اچھے سے یہاں رہ رہے ہیں, تو ایک بات بتاؤ کہ یہ پھر اس کا ہمیں خامیازہ کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ ہم لوگ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں, ہم لوگ جو اچھے سے رہ رہے ہیں, ہم لوگ جو پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اوبیسلی نا, ہماری کمیونٹی سے تو پھر نفرت کریں گے ہی لوگ. بھائی کسی ایک نے, جیسے میں اپنی بات بتاتی ہوں, ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک گڑگاؤں کے کسی انسان سے میری بات ہوتی تھی, تو اس نے مجھے ڈچ کیا. مطلب مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھے ڈچ کیا ہے. تو مجھے نا گڑگاؤں کے لوگوں سے نفرت ہو گئی, دلی کے لوگوں سے نفرت ہو گئی مجھے. تو اب وہاں کے اچھے لوگ تو نہیں رہتے ہوں گے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں اچھے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے, اچھے بھی ہوتے ہوں گے, بہت ہوتے ہوں گے, شاید برے سے زیادہ اچھے ہوں گے. لیکن کیا ہے کہ وہ سب بھی لپیٹے میں آئے. تو یہی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے. کرتے چند لوگ ہیں اور بھگتتے پوری قوم ہے. یہ تو مطلب قوم کو یہ تو ختم کرنے کی تیاری ہے. یہ ان سے نفرت تھوڑی نا ہے, یہ تو ایکچولی ہم لوگوں سے نفرت کی جا رہی ہے بھائی. ہم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کا یہ وہ ہے. اب جب تم لوگ ایسے کرو گے تو ہر کوئی مسلم لوگوں سے نفرت کرے گا, اور لازمی ہے, لازمی ہے. ٹرسٹ نہیں کریں گے, نفرت کریں گے, ہے نا. تو بس یہی تھا یار, بہت زیادہ موڈ اپسیٹ تھا میرا. اور میں ویڈیو بنانا تو ویسے, اور میں تمہیں سچ بتاؤں, پتہ نہیں مجھے نا کچھ انٹیوشن ہوتے ہیں یار. میں مطلب کیا ہی بولوں. آج ہم میں جم میں ایکسرسائز کر رہی تھی نا, تو پتہ مجھے نا بہت انزائٹی ہو رہی تھی. مطلب مجھے ایسا لگتا لائک کائنڈ آف انزائٹی. میرے کو طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اپنی. مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے برا. مجھے ہوتے ہیں انٹیوشن, بہت ہوتے ہیں مجھے. تو مجھے لگا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, مجھے یہ لگا. پھر میں نے کیا کیا, ویڈیو بنانے شروع کیے میں نے. تو میرا من تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوا انزائٹی کی طرف سے. تو پھر میں اپنا ورک آؤٹ کرنے لگی میں. اور اتنا مجھے تھکاوٹ نہیں لگتی جتنی مجھے آج تھکاوٹ لگی. اتنا میں ٹائرڈ کبھی نہیں ہوتی ہوں جم میں جتنا آج ہوئی. تو بہت سارے فیکٹرس ہیں یار جو اس میں آتے ہیں چیزوں میں. تو پتہ نہیں, اب اللہ تعالیٰ بس سکون دے ان کے گھر والوں کو جو گئے ہیں. بہت مطلب یار کیا بولوں, جب کچھ ایسا ہو جاتا نا تو مجھے تو شبد بھی نہیں ملتے کہ آپ دوسرے کے لیے آپ کیا بولو گے. آپ کچھ بھی بول نہیں سکتے ہو. چلو دوستو, کرتے ہیں پھر بات.